اطہر کاظمی صاحب، کیا سسٹم نے جس کے کولیپس کرنے کی بار بار بات ہو رہی تھی، کیا آپ کے خیال میں اس نے بھی اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سسٹم کے اندر موجود ہونا، عمران خان صاحب کے لیے ریلیکسیشنز دینا، یہ ضروری ہے اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں اب سسٹم کیا سوچ رہا ہے یا کوئی کس کی کیا سوچ ہے، ٹو بی آنیسٹ وہ تو مجھے نہیں پتا. بہت سارے صحافی دوست کہتے رہتے ہیں طاقتور حلقے یہ کہہ رہے ہیں، متعلقہ باخبر ذرائع نے یہ بتایا. ٹو بی آنیسٹ میری تو کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن غیر متعلقہ اور اطہر کاظمی صاحب کمزور نہیں ہو، سمجھ آئی؟ مجھے تو کمزور لوگ اور غیر متعلقہ اور بے خبر جو لوگ ہیں ان کو تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، اور سسٹم کو چلانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے نا. آج پی ٹی آئی جو جہاں پہ کھڑی ہے یہ کیا کسی کی خواہش کے مطابق کھڑی ہے؟ پی ٹی آئی کو تو ختم کرنا تھا. جس طریقے سے پریس کانفرنسز ہوئی، کیا نون لیگ کے ساتھ پیسہ ہوا؟ جس طریقے سے کہا گیا کہ جناب یہ جماعت تو خدا نہ خواستہ ملک کے خلاف ہے، اور وزراء نے آ کے کہا کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے. ان کے یہاں سے رابطے نکل آئے، ان کے وہاں سے رابطے نکل آئے، بھارت سے لے کے اسرائیل تک کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ نہ کہا جائے کہ جناب کو یہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا. یہ پوری کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کیا جائے، لیکن نہیں کیا جا سکا. اتنا زور میاں صاحب پہ نہیں لگا تھا. وہ جتنا زور آپ نے دیکھا کہ 2024 کے الیکشن میں بغیر سمبل کے انہوں نے الیکشن لڑا، تو آج جدھر ہم پہنچے ہیں اس میں خان صاحب نے 3 سال جس طریقے سے جیل کاٹی، آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. میاں صاحب کے ڈاکٹر عدنان جو ہے ہر دوسرے دن جیل میں جاتے تھے، ان کا جو بورڈ بنتا تھا اس میں بھی وہ شامل ہوتے تھے. خان صاحب کے ڈاکٹرز کو کتنا ایکسیس دیا گیا؟ ایک دن بھی عمران خان کا گھر سے کھانا نہیں آیا. 3 سال میں ایک دن بھی عمران خان کو کسی اوپن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ان کے تو آئی سی یو گھر میں بن جاتے تھے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. کہیں سے ان کو کوئی ریلیف ملا ہے، عین ممکن ہے پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ خوشی سے دیا گیا ہے؟ نہیں. چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی کولیشن بنائی گئی، لیکن 4 سالوں کے دوران پھر جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور آخر میں آ کے نقوی صاحب نے بتایا کہ سسٹم تو کولیپس کر چکا ہے. نہیں تو اطہر صاحب یو ایکسپٹ دس تھنگ، آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ چیزیں آگے کی طرف جا بھی رہی ہیں، یہ کوئی ڈیل انڈرسٹینڈنگ اس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سسٹم عمران خان صاحب کے امپورٹنس کے آگے جو ہے وہ اپنا سر جھکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب تسی آؤ گے تو گل اگے ودے گی؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا سیاست میں منصور صاحب. اس میں مکسچر ہوتا ہے. اس میں ایک تو عمران خان کی امپورٹنس، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں نا. جب سے یہ خبر آئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ لگتا ہے ایسے کہ سوشل میڈیا جون سے سیدھا دسمبر میں چلا گیا. جب ووٹ کو آپ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ میٹر کرتے ہیں. تو وہ دباؤ یقیناً نظام کے اوپر ہے. کیا ہمیں وہ دباؤ نظر نہیں آتا؟ تمام تر دعووں کے باوجود، باتوں کے باوجود آج سچویشن کہاں پہ ہے؟ وہ سب کے سامنے. تو ایک وہ بھی ہے، اور دوسری طرف اگر کچھ ان کو آفر کیا جائے گا تو یقیناً پی ٹی آئی نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو تبدیلی تو نظر آ رہی ہے. نہیں، لیکن عمران صاحب یہاں پہ ایک دو ہمارے تجزیہ کار دوست ہیں، انہوں نے مثال کے طور پہ ایک نے کہا جی عمران خان ختم شدہ، یہ تو بڑی دفعہ ریپیٹ میں بار بار یہ بات کی گئی. ایک نے کہا کہ جناب اس سسٹم کے اندر تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے عمران خان کی، اس سسٹم کو عمران خان سے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، تو کس بات کا اس کو ریلیکس دینا، یا کس بات کا اس کو بیٹھ کے کسی قسم کی بھی اس کو کوئی سپیس دے دینا. ہی از ناٹ نیڈڈ. پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. You also agree with these two things؟ عمران خان ختم شد اور یا تحریک انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں اس طرح کا میرے خیالات رہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں ہمیشہ جو زمینی حقائق ہیں میں ان کو ذرا دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت نہیں تھی. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے، میرے الفاظ ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کچھ گین کرنا ہے، جنہوں نے کوئی نیا کوئی سسٹم لے کے آنا ہے، جو باتیں چلیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے، کوئی نیا نظام وضع کرنا ہے، کوئی نیا پولیٹیکل کلچر لے کے آنا ہے اس ملک میں، تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں بڑے گہرے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ کس کی کتنی ضرورت ہے اور کس کام کے لیے ضرورت ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ چیز میٹر کرتی ہے. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت پہلے خوش ہو رہی تھی کہ جی بڑا اچھا فیصلہ آیا، طارق فضل چوہدری صاحب نے فوراً کہا کہ بڑا اچھا فیصلہ آیا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ درخواست وہاں تک پہنچی کیسے؟ جب نہیں پہنچنی ہوتی تو درخواستیں تو راستے سے چھین لی جاتی ہیں. درخواستیں پھر پہنچی، پھر وہ جن کے بارے میں اعظم زیر تاج صاحب نے کہا تھا غلطی ہوگی سر، ان کے پاس درخواستیں آپ کی جو ہیں وہ گھما کے لگ بھی جاتی ہیں. تو مطلب یہ سیاسی معجزے ہیں.
اچھا یہ سیاسی معجزے جو ہیں یہ بائی دی بک نہیں ہوتے. یہ سیاسی معجزے جو ہیں میں بات کروں گا قدرت اللہ شہاب صاحب کی تو اپنے افتخار صاحب کو اچھی لگے گی. تو مطلب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو جتن کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. میں شازیہ آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں, وہ یہ ہے, اگر ہم بار بار نواز شریف صاحب کا جانا اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, 2017 کے اندر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, ہٹا دیا گیا. 2019 کے اندر نون لیگ کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے شروع ہو گئے تھے. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے نہ گل بات شروع ہو گئی تھی. بٹ اگر آپ ٹائم لائن میں اٹھا کے دیکھیں تو 2022 تک جا کے نون لیگ کو ویٹ کرنا پڑا عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے. سو دیٹ مینس اباؤٹ 3 years. کووڈ آ گیا تھا نا, چلے جو کووڈ آ گیا تھا, کچھ بھی آ گیا تھا, لیکن 3 سال لگے. چلے میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں. 2022 اور الیکشن ہوتا ہے 2024 میں. 2017 سے نکالا ہوا شخص 2024 میں بھی جا کے وزیر اعظم نہیں بن سکا. چاہے آپ نے کتنی ڈیلے کر لی, آپ نے کتنے آپ اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا وزیر that's my point. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی بندہ ہے نا, آج جو بھی اس پورے صورتحال کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے, جہاں بھی دیکھ رہا ہے, اس کو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے واپس, اسے باہر نہیں چاہیے. لیکن منصور وہ ٹارگٹ اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بات منصور, یہ بات تو طے ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے نا, آپ کوئی ان کو روک نہیں سکتا اگر وہ دینا چاہیں, اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے ان کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ جتنا مرضی ٹی وی پر بیٹھ کے کہے بھائی پھر تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, پھر تو آپ کو ہر قیدی کو, پھر تو آپ کو سب کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا, پھر تو سب کو علاج کے لیے باہر نکالنا پڑے گا. 2019 میں کتنی کو پٹیشنز آ گئی تھیں عام قیدیوں کی طرف سے, کوئی بتانا پسند کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے منصور, ان کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر لیں, اور اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا, انہیں کوئی مجبور کر نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی پر بیٹھ کے جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر تو آپ کو جیلوں کے دروازے کھول دینے پڑیں گے, پھر تو ہر کوئی جو ہے نا وہ پٹیشن لے کے آ جائے گا فلاں بیمار ہے, فلاں بیمار ہے, فلاں بیمار ہے. ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کوئی لسٹ نکال کے دے دیں کہ 2019 میں جب عدالتی فیصلے پر نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو کتنے کو قیدیوں نے پٹیشن دی کہ ہم نے بھی باہر جانا ہے, لندن جانا تو دور کی بات. جی ہاں, کتنی کا انٹرٹین ہوئی مجھے بتائیں نا, کتنی. یہ ساری چیز میں ہم ایک چیز تو بھول ہی گئے, اور جہاں سے یہ معاملہ ایکچولی اتنا خراب ہوا تھا افتخار صاحب, ہم نے بڑے ٹاک شوز کیے ہیں ساری چیز کے اوپر, اور ہم یہ کہتے تھے جناب یہ جب تک نہیں ہوگا اس سے معاملہ آگے نہیں جائے گا, یہ ریڈ لائن ہے, اور وہ ہے 9th میں. 9th میں کے اوپر معافی مانگی گئی یا مانگی جائے گی؟ I have no idea. کیا مطلب یہ جو ادارہ اس چیز کو پیک اپ تو کرے گا؟ یہ جو میرے ون آف مائی پارٹیسپینٹ اوور ہیئر سیئنگ کہ یہ فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوگا, میں نے تو نہیں کرنا. I'm sorry. نہیں لیکن اس میرے پاس ایس پی آر کی تو بڑی کھلی ڈلی اس پہ ہے نا جی. اس پہ تو یہ ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی, معافی مانگنے کے بغیر نہیں کام آگے چلے گا. افتخار صاحب معافی کے بغیر کس طرح چلے گا؟ نہیں ہو سکتا. میں تو اس سارے جو آپ کے ہیں پوائنٹس میں ہو سکتا ہے مانگ لی ہو معافی. نہیں سر, یہ تو پبلک معافی مانگنی ہے نا, یہ تھوڑی ہے. مجھے تو ضرورت ہوگی دکھا دیں گے. کیوں افتخار صاحب؟ دیکھیں میں ان ساری چیزوں میں یقین نہیں رکھتا جو باتیں آپ کر رہے ہیں. معافی میں کسی بھی ایسی ایریلیونٹ چیز میں یقین رکھتا. آئی بلیو ان سسٹم. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نو, یہ ایک آدمی نے کہا ایک اگر وہ کولیپس ہو گیا تو پھر اس نے تمغہ کس چیز کا لیا ہے, تمغے کس چیز کے دیے ہیں, کس لیے وہ لوگوں سے ملتا ہے. چھوڑیں اس بحث کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس انڈیویجول, آئی ایم ڈسکسنگ دا فیوچر آف پاکستان. فیوچر آف پاکستان اس معاشی بدحالی کے اندر ایک ہے کہ آپ اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو واپس جائیں, یہاں پہ ایک غیر یقینی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ختم کریں, اور پھر لیٹس موو فارورڈ فار دا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کریں یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کریں, جو ڈیولپمنٹ تبھی ممکن ہے جب آپ یہ سچویشن اس سے باہر نکلیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہے. ان آنسرڈ کوسچنز ہیں نا سر, یہ کوسچنز کے جواب کب ملیں گے 9 مئی کے چکر میں؟ بھائی میں 9 مئی کا سوال آپ کا ہے, آپ جانے. نہیں میرا ہے, آپ جانے, میرا ہے آپ سر, کر رہے ہیں وہ جانے. جو آپ کا سوال ہے جنہوں نے جواب دینا ہے وہ جانے, میرا ایسے کوئی تعلق نہیں. میں 9 مئی کے اس لیے خلاف ہوں کہ میں کبھی بھی سیاست کو فوجی اداروں پہ حملے کے لیے استعمال کرنے کا حامی نہ تھا نہ آج ہوں. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو. باقی کیا ان کے درمیان طے ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شاہب صاحب کیا کرتے ہیں, آئی ہیو گاٹ نو آئیڈیا. پاکستان تحریک انصاف سی سی ٹی وی فوٹیج اب نہیں مانگے گی؟ آئی ڈونٹ نو, ان کی مرضی, یہ ان کی مرضی ہے سر. یہ میرا مسئلہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ سوال کروں گا نا, آپ کریں دونوں سائڈوں سے میں سوال کروں گا. آپ میرا جواب بڑا کلیئر ہے. میں سیاست کو فوجی اداروں کے اوپر حملے کے لیے مناسب نہیں سمجھتا. ختم.
اب آپ کا سوال جانے اور وہ جانے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ان کو پتا مسئلہ یہ نہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو ان کا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب کی میرے خیال میں اس پینل کے اندر سب کی یہ رائے ہے.